زراعت کے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. آج کا ہمارا پروگرام، اس میں ہماری توجہ ہے شام کے حالات پر، جہاں تیزی سے کایا پلٹی ہے. محض 10 دنوں کے اندر تیزی سے مسلح انسرجنٹس نے پیش قدمی کی، دمشق پہ اپنا قبضہ کر لیا. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بشار الاسد صاحب کی جو حکومت تھی، جو پچھلے سمجھیں کہ خاندان کی حکومت کوئی نصف صدی سے زائد چلی، پہلے حافظ الاسد صاحب، پھر ان کے صاحبزادے بشار الاسد صاحب، انہوں نے مل کر بہت ہی ایک آئرن فسٹ کے طریقے سے وہاں پہ اپنی حکومت کی. لیکن جب یہ گری تو بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح گری. شام پہ ہمارے فوکس کی وجہ کہ یہ ایک مشرق وسطیٰ کا اہم ملک ہے، اور جس تیزی سے وہاں پہ حالات بدلے ہیں اس نے گلوبل پاورز کو بھی حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے. پچھلے چند دنوں میں تمام بڑے پاورز جو ہیں اپنی پالیسی، اپنی اسٹریٹجی کو ری اسیس کر رہے ہیں، اور ان حالات میں ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بھی شاید کچھ نشانیاں ہیں. تو پہلے صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شام کا جو میپ ہے وہ کتنا تیزی سے بدلتا گیا ہے. چند دنوں کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ اکتوبر تک وہاں پر HTS نامی گروپ، یعنی کہ حیات التحریر الشام، ان کے پاس ترکی کی سرحد کے قریب جو علاقہ ہے ادلب کا، وہاں کا ایک چھوٹا سا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا. 3 دسمبر کو مسلح باغیوں نے حلب، یعنی کہ الیپو جس کو ہم کہتے ہیں، اسے فتح کیا. 5 دسمبر تک آگے بڑھ کے ان کے پاس جو ہتھیار تھے، جو فورسز تھیں، انہوں نے حما کا علاقہ اپنے قبضے میں کیا. 2 دن بعد 7 دسمبر کو وہ خمس تک آ پہنچے، اور اگلے ہی روز یعنی کہ پھر اتوار کو 8 دسمبر کے دن انہوں نے دمشق میں داخل ہو کر اپنی تاریخی جیت کا اعلان کیا. یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے کولیگ زرار کھوڑو پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل میری توجہ اس طرف دلا رہے تھے اور وسعت کی کہ وہاں پہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن آنیسٹلی ہم سمجھے کہ یہ ایک اور پیش قدمی ہے جسے بشار الاسد اور رشین فورسز جو ہے وہ کچلنے میں کامیاب ہوں گی. تو یہ جو کچھ ہوا، اس کے بہت سارے سوالات ہیں. جو ریاکشن مختصراً میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے ان معاملات کی، کہ ہم نے ابھی تازہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ یہ جو HTS گروپ ہے، ان کی طرف سے ایک نام سامنے آ رہا ہے محمد البشیر، جو کہ ممکنہ نئے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. یہ ادلب میں اس گروپ کے سابق منتظم رہ چکے ہیں، اور ادلب میں اس گروہ نے پوری کوشش کی کہ اپنا انہوں نے میک اوور کیا، اپنا ایک نیا انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ صرف لڑنے مرنے اور میں یقین نہیں رکھتے، بلکہ یہ حکومت چلانے کے بھی قابل ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بشار الاسد صاحب جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ماسکو پہنچ گئے. وہاں پر صدر پیوتن نے رپورٹس کی ہیں کہ ذاتی طور پر انہیں اسائلم دیا، انہیں پناہ دی ہے، ان کو بطور مہمان اپنے پاس رکھا ہے. بہت دلچسپ ہے کہ روس اور ایران اتحادی رہے بشار الاسد کے، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہاں کے جس طرح سے زمینی حالات بدلے ہیں، تو باغیوں کو، جن کو وہ کل تک دہشت گرد کہتے تھے، آج وہ انہیں سیرین اپوزیشن کہہ کر پکار رہے ہیں. وہ ان کی ٹون اور ان کا رویہ آہستہ آہستہ نئے حقائق کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کی طرف سے ان کے قومی سلامتی کے مشیر نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ بھائی، ہم نے براہ راست کوئی کردار ادا نہیں کیا یہ حکومت گرانے میں، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ وہاں کے انٹرنل حالات ہیں. اسی دوران ہم پروگرام میں آگے تفصیلاً بات کریں گے. دمشق کے قریب بدنام زمانہ جیل سید نایا، جہاں مسنگ پرسنز جو ہے وہ سالوں سے، صدیوں سے مسنگ رہتے تھے، جہاں پر لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا، اسے ان باغیوں نے، نئی حکومت نے وہاں سے لوگوں کو کہا ہے، قیدیوں کو کہا ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ نکل جائیں. فوج کے لیے عام معافی کا اعلان ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہم سب کو یکجا کریں گے. یہ جو نئی حکومت سامنے آ رہی ہے، بن رہی ہے، انہوں نے تمام شامی پناہ گزینوں کو کہا ہے کہ وہ ملک دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ واپس اپنے ملک آئیں، ان کے لیے حالات جو ہے وہ اب بہتر ہیں. تو اس کے بہت سارے فیسٹس ہیں، اس کی جیو پالیٹکس ہے، اس میں ہم جائیں گے آگے. ہمارے ساتھ ترکی سے ایک تجزیہ نگار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ذرا حالات کو اسیس کرنے کے لیے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ آج سے 10 دن پہلے تک
بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ HTS یعنی کہ حیات التحریر الشام کیا ہے. پہلے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ بشار الاسد کی جو فورسز ہیں، اتنی بروٹل فورسز، وہ کتنا تیزی سے میلٹ کر گئیں، کیوں ہوئیں. تو ذرا پہلے آپ بتائیں کہ HTS کے حوالے سے ہم کیا جانتے ہیں. جی اچھا، پہلے تو HTS کو مبارکباد دی ہے حیات التحریر الشام. حیات التحریر الشام. میں اب HTS ہی کہوں گا، جی ٹھیک ہے، کیونکہ وقت کم ہے. تحریک طالبان پاکستان نے بھی مبارکباد دی ہے، افغان طالبان نے باقاعدہ مظاہرے کیے ہیں، یہاں پر لشکر اسلام نے بھی کیے، اور حماس نے بھی شام کے شہریوں کو بھی مبارکباد پیش کی ہے. اس طرح سب اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم پہ بھی، اس پہ بھی آئیں گے. اچھا اب دیکھیں، کچھ تو ہے لوکل پلیئر اور کچھ ہے انٹرنیشنل پلیئر. میں اس وقت صرف لوکل پلیئرز پہ بات کروں گا جو شام میں جو مختلف مسلح گروہ ہیں. ایک تو ہے HTS. اچھا HTS کو قائم کیا گیا تھا تقریباً 2011 میں. اس وقت ان کا نام تھا جبہت النصرہ. جبہت النصرہ. اور اس کا یہ القاعدہ کی فرینچائز تھی ان دنوں میں، اور ابو بکر بغدادی داعش والے، ان کی بھی ان کو کچھ حمایت اور مدد حاصل تھی. باقی جو مختلف اپوزیشن گروپس تھے، فری سیرین آرمی، ان کے بیچ اور ان کے بیچ جھڑپیں چلتی رہیں. 2016 میں جو الگولانی ہیں انہوں نے تعلقات اپنے ختم کیے القاعدہ کے ساتھ اور HTS کو قائم کیا، کچھ چھوٹی تنظیموں کو اپنے ساتھ ضم کرتے ہوئے. جو جولانی صاحب ہیں 2006 میں یہ عراق میں تھے، جہاں یہ امریکن فوج کی حراست میں آئے اور کئی سال انہوں نے امریکن فوج کی حراست میں گزاری. 2017 کے لگ بھگ ان کے اوپر $10 ملین، $1 کروڑ کیا انعام تھا ان کے سر کے اوپر. ایک ٹویٹ ہے ان دنوں سے، ورلڈ گلوبل ٹیررسٹ ہے یہ رہی، اسٹاپ دس ٹیررسٹ $10 ملین. یہ امریکن ایمبیسی ان سیریا کی ٹویٹ ہے. آج کل اگر ہم دیکھیں تو ان کی کافی وائٹ واشنگ ہو رہی ہے. You know, the jihadi who traded a turban for a blazer، یہ چل رہا ہے. CNN میں انٹرویوز چل رہے ہیں، BBC، ٹیلی گراف، گارڈین وغیرہ وغیرہ. کچھ انہیں خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی، کچھ یوں ہی ہے. تو یہ ہے جولانی کا. اچھا اب ہے تو ان کی جو نظریہ ہے، ان کے جو گروپ کا نظریہ ہے، وہ تقریباً کم و بیش القاعدہ کا نظریہ ہے. لیکن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے فائٹرز کو ہدایت دی ہے کہ آپ نے کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، یا وہ مطلب شیعہ ہوں یا وہ ریلیجس مائنورٹیز ہوں. ایران نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹس نہیں ہے کہ مائنورٹیز پر یا شیعوں پر وہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے فائٹرز کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ آپ نے خواتین کو تنگ نہیں کرنا کہ یار تم کس طرح کے لباس پہن کے گھوم رہے ہو، طالبان سٹائل. یہ تو ہے نمبر 1 فیکشن، اور اس وقت سب سے کامیاب فیکشن یہی ہے. دمشق میں یہی ان پاور ہیں، اور لگ رہا ہے کہ جو فیوچر ڈسپنسیشن ہے وہ گولانی کے ہاتھ میں ہی ہوگی. اچھا پھر ہے سیرین نیشنل آرمی، SNA کہا جاتا ہے. جب یہ خانہ جنگی شروع ہوئی تھی تو اس کا نام تھا فری سیرین آرمی. یہ بھی مختلف تنظیمیں ہیں ایک امبریلا کے تحت، اور 90% جو ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کو مکمل ترکش سپورٹ حاصل ہے، اور CIA کی بھی، اور CIA کی بھی. وہ دیکھیں وہ مغربی ممالک وہ ہر جگہ بڑا مال پھینکا گیا تھا، لیکن آخر میں سب سے پہلے یہی کولیپس کیے تھے. یہ ایسا ہی ہے. تو یہ کچھ علاقوں میں یہ بھی ابھی ایکٹیو ہیں. اور پھر جو تھرڈ میجر فورس ہے وہ ہے سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF، جو کردوں پہ زیادہ تر 90% کرد ہیں. کرد کے جو گروپس ہیں، پیپلز پروٹیکشن یونٹ، YPG، PKK، یہ سب اس میں شامل ہیں. تو کیونکہ یہ کرد ہیں تو ترکی کے نظروں میں یہ دہشت گرد ہیں. ترکی کو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بفر زون بھی بنایا تھا بارڈر کے ساتھ. اور انٹرسٹنگلی ابھی اس وقت HTS اور ان تنظیموں کے بیچ میں کوئی جھڑپیں نہیں چل رہی، لیکن سیرین نیشنل آرمی، اگین ترکش اتحادی، ترکش پراکسی اگر آپ کہنا چاہیں، ان کے اور SDF کے بیچ میں جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، اور امریکہ کے جو 900 فوجی موجود ہیں ان کی بھی ٹرکش ایئرلائنس کو ہی سپورٹ ہے. اچھا یہ جو 900 فوجی ہیں، صرف 900 فوجی ہیں اور کئی ہزار کانٹریکٹرز ہیں، مرسنریز، اور بالکل ایک اتفاق سے یہ انہی علاقوں میں ہیں جہاں پر شام کا سارا تیل ہے. بٹ دیٹس اے کوئنسیڈنس. اور کرد ان کے ساتھ، اور کرد ان کے ساتھ ہیں. ایک اور چیز میں یہاں پہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو کرد ہیں، اگر آپ صرف
فار ایگزامپل کردش سوشل میڈیا کو اس وقت دیکھیں تو وہ کھل کے کہہ رہے ہیں اسرائیل کو کہ جی اگر ہم آپ کی سرحد پہ ہوتے نا آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دو اور چھوٹے گروپس ہیں, ایک تو ہیں علاوی, ان کی بھی کچھ مسلح تنظیمیں ہیں, اور ایک ہیں دروز اسرائیل کے حامی ہیں لارجلی. جہاں تک علاویوں کی بات ہے تو ابھی خبر آئی ہے شو کے شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے کہ انہوں نے ایچ ٹی ایس کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنے ہتھیار پھینک دیے ہیں کہ ہم نہیں لڑنا چاہ رہے. تو یہ تو ہوا کہ وہ گروپس جنہوں نے گورنمنٹ کو کلٹی کیا. جی, گورنمنٹ کیسے کلٹی ہوئی, ان کے فورسز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, اتنی بڑی جو آرمی؟ جی آپ نے یہ سوال تب بھی کیا تھا جب 3 لاکھ افغان آرمی بمقابلہ 60,000 طالبان کو لیپس ہوئی تھی اور اچانک سے پتہ بھی نہیں چلا اور کابل پہ قبضہ ہو گیا تھا طالبان نے. اور آپ نے غالباً تب تو آپ خیر نہیں تھے ذرا, تم نے بھی نہیں مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو 30,000 عراقی فوج ہے جو امریکی قبضے کے بعد تشکیل پائی تھی, وہ 1500 جو داعشی ہیں جنہوں نے موصل پہ قبضہ کیا تھا تو کیسے چمپت ہو گئی تھی. تو اسی سے ملتی جلتی اس کی کہانی ہے. 1,30,000 فوج تھی بشار الاسد کی بمقابلہ 3,000 ریبلز جنہوں نے ابھی پیش قدمی کی ہے. زیادہ تر جبری بھرتیاں ہوئی تھیں فوج میں. اچھا, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, افغان آرمی کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ وہاں گھوسٹ سیلریز کا کلچر تھا کہ جی مثلا آپ نے کہا جی کہ میرے 100 بندے ہیں جبکہ انفیکٹ 10 بندے آپ کے موجود تھے, باقی 90 کی تنخواہیں جنرل صاحب کی جیب میں جاتی تھی. تو یہ گھوسٹ آرمی کلچر جو ہے سیرین آرمی میں بڑی وسیع پیمانے پہ تھا. عام سپاہی کی جو تنخواہ تھی اس وقت بھی $17 سے $20 ماہانہ تھی. اس کا مطلب ہے 3 دن کا گزارا, جس طرح کے شام کے معاشی حالت ہیں. اچھا, اور وہ جبری بھرتی کا اصل مسئلہ, پھر بشار الاسد نے اپنے بھاگنے سے 3 دن پہلے 50% سیلری انکریز کا اعلان کیا, لیکن تب تک وہ وردیاں وغیرہ جو ہے اتار کے نکلنے کی تیاری کر چکے تھے. اچھا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آفیسر کلاس تھی اس میں میرٹ کی بجائے وفاداری دیکھی جاتی تھی, پہلی پرائرٹی وفاداری تھی. اچھا, عراق میں آپ کو یاد ہوگا جیسے تکریتی جو صدام حسین کے آبائی قصبے کے لوگ ہیں, ہائی کمانڈ میں تکریتی وہ چھائے ہوئے تھے. اسی طرح شام میں جو آفیسر کلاس تھی وہ الویوں کی جرنیلوں کی اکثریت تھی, اس لیے کہ خود اسد خاندان کا تعلق بھی الوی فرقے سے تھا. اچھا, شامی فوج کو ظاہر ہے سوویت اور ایرانی اسلحہ ملا, انہوں نے کیمیکل ویپنز کی انڈسٹری بھی قائم کی. $40 بلین کا انجیکشن لگا ہے ایران کی پچھلے 13-14 سال میں ایران اور روس کی طرف سے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کولیپس ہونے پہ آتے ہیں, تقریباً $500 ٹریلین افغان آرمی کو اٹھانے میں امریکہ نے بھی خرچ کیا تھا, اور آپ نے دیکھا تو فوجیں تو اس طرح نہیں چلتی. پھر اس کے علاوہ خانہ جنگی میں شک بڑھ جاتا ہے, تو پرجنگ شروع ہو گئی. فوج میں بہت سو کو گرفتار کر لیا گیا, بہت سے جو ہیں بھاگ کے باغیوں سے مل گئے, اور دار و مدار جو ہے رفتہ رفتہ جو باہر کی ملیشیاں تھیں ان پہ بڑھنے لگا اسد خاندان کا, جس میں آپ حزب اللہ کا نام لے سکتے ہیں, پاسداران انقلاب کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ان کو دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ فاطمیون اور زینبین جو رضاکار ہیں وہ اچھے خاصی تعداد میں انہوں نے ان کو سہارا دیا. اس متحدہ محاذ نے جو باغی تھے ان کو پسپا کر دیا. 2020 میں ٹھنڈ ہو گئی کہ اب معاملہ سیٹ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو وقفہ تھا, اگر بشار الاسد چاہتے تو پبلک کے ساتھ رابطے میں مصالحت میں زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے. یہ ٹوٹل 4-5 سال جو ہیں انہوں نے ضائع کر دیے, بلکہ اور اپنا شکنجہ جو ہے پہلے کے مقابلے میں کس دیا, جس کی حالت آپ بتائیں رہے جیلوں کی صورت میں ہے. معیشت کے لیے کچھ نہیں ہوا, لہٰذا یہ سب کچھ تاش کے پتھروں کی طرح بکھر گیا پچھلے ہفتے. لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں تو بندوق کے زور پر کب تک آپ چلیں گے؟ ایک اور چیز بھی ہے, جب اس طرح سے آتی ہے نا یا ہوتی ہے تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ شاید اگر بشار الاسد کرنا بھی چاہتا تو وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر پھر اسٹیٹس ود ان اسٹیٹ بن جاتی ہیں. اور اکثر ہم نے دیکھا, اور اگر بنیاد آپ کی سسٹم کی جبر پہ تو آپ مصالحت کریں گے تو آپ کولیپس ہو جائے گا. وہ مزید جی ہاں جبر آگے بڑھتا ہی جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو جونیئر افسران ہیں وہ اصل میں سینئر افسران سے زیادہ طاقتور ہیں.
اپنے کانٹیکٹس کی بنا پر. کسی نے میری تمہارے ساتھ لڑائی ہے یا میں تمہارے سے پیسے نکالنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی پرائیویٹ قید میں تمہیں ڈال دوں گا. ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس چیف کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جیل یہاں پہ ہے یا نہیں ہے. یہ اوور زیلس آفیسر جو اوور زیلس بھی اور اپنے فائدے اپنے کھانچے کے لیے زیادہ سیف ہاؤسز, سیف پریزنز. اس وقت شام سے مختلف خبریں آ رہی ہیں. کچھ ہیں جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی, جیسے بہت شام کے رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی یونیورسٹیز کے نیچے بھی تہہ خانے ہیں, اسکولوں کے نیچے بھی تہہ خانے ہیں, ہسپتالوں کے نیچے بھی تہہ خانے ہیں جہاں پر لوگوں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے. لیکن جو سب سے جو انفیمس, جس کو ایک انسانی ذبح خانہ کہا جاتا ہے, وہ ہے سیدانہ جیل, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو جیل دکھاؤں, میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بشار الاسد اور ان کے اپنے جو گھر والے ہیں وہ کس قسم کی لگژری میں رہتے تھے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا بشار الاسد کے مناظر دکھاتے ہیں. ویلکم بیک. اور جیسے ہم نے کابل میں دیکھا, جیسے ہم نے ڈھاکہ میں دیکھا, جیسے ہم نے کئی اس طرح کے ممالک میں دیکھا ہے کہ جب لوگ داخل ہوئے محلوں میں, حکمرانوں کے محلوں میں, تو ایسی لگژری تھی کہ لوگ دنگ رہ گئے. یا بغداد میں یا بغداد میں بالکل. وہاں پر ظاہر ہے لوگ گھسے, انہوں نے لوٹا بھی سی, انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ہمارے حکمران کس قسم کی لگژری میں رہ رہے تھے, جبکہ ایوریج جو شام کا رہنے والا ہے وہ تقریباً 200 یا 250 روپے روزانہ میں اپنا گزارا کر رہا تھا, لائک ڈالر اے ڈے. یہ جو ہیں, یہ ہے بشار الاسد کی گراج. نہیں, اس کا اپنا گراج یا سرکار کی گاڑیاں ہیں؟ نہیں, کچھ ان کی اپنی ہیں اور کچھ ان کی ٹاپ ایٹس کی ہیں. سر یہ جو پورشیز اور لیمبورگینیز ہیں, یہ سرکار کی, اب ڈی سی یا اے سی کو تو نہیں دیتے, اپنے شوق کی گاڑی, یہ اپنی شوق کی گاڑیاں. ان میں درجنوں گاڑیاں ہیں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک ہے فراری F50. فراری F50 کل صرف 350 بنی ہے پوری دنیا میں. اور اس وقت جو ایک نیلامی میں, سودبیز میں ایک نیلامی ہوئی تھی, $5.5 ملین میں یہ بکی ہے. یعنی کہ اگر یہ دو تم بیچ دو تو تم وہ محمد جولانی کی باؤنٹی تمہیں مل جائے گی, اتنی. تو یہ تھا ان کی لگژری. اور دوسری جانب ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ کیا حال ہوتا تھا, اب یہ دیکھیں آپ سیدنا جیل کے مناظر. اب یہاں پر پہلے دن ہی جو سیرین اپوزیشن ہے وہ داخل ہوئی, انہوں نے اس کے دیواریں توڑی, لوگوں کو رہا کیا. اور وہاں پر کس قسم کے لوگ ملے, ایک تو وہاں پر جی جو فیمیلز جیل سیلز میں وہ اندر گئے, انہوں نے کہا کہ جی تم آزاد ہو, تو وہ نکلنے سے ڈر رہے تھے. انہوں نے کہا کیا مطلب آزاد ہیں, کس نے ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں, کچھ فوٹیج میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کوئی 3 یا 4 سال کا بچہ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ اسی جیل میں پیدا ہوا ہے. اور بچے جیل میں کیسے پیدا ہوئے ہیں, اگر اسی ویڈیو کو اگر آپ پاز کر کے تھوڑا کیئرفلی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی جیل کی جو کوریڈور ہے اس کے برابر میں گدے بھی لگے ہوئے ہیں. اچھا, کچھ پتہ نہیں ان کے کیا جرائم تھے, کچھ نہیں پتا, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کو ریپ بھی کیا گیا, ان سے جنسی تشدد کا بھی ان کو نشانہ بنایا گیا, ان کے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ. کچھ لوگ تو دہائیوں سے وہاں پر تھے, اور میں کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حافظ الاسد فوت ہو گئے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک حیات ہے. کچھ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ صدام حسین کی فوج ہو, اچھا نو آئیڈیا, کیا آپ ہمیں آزاد کرنے آئے ہو, کیونکہ عراق اور شام میں کافی ٹینشن ہوتی تھی نا, یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک اور شخص جو وہاں سے رہا ہوئے ہیں وہ ہے راغب التتاری. ٹھیک ہے, اچھا, حافظ الاسد کے خلاف بھی یہ ہے راغب التتاری. جی, یہ ہیں جب وہ گرفتار ہوئے تھے, اور یہ ہیں وہ آج. وہ پائلٹ تھے, یہ پائلٹ تھے 1980 میں جب حافظ الاسد کے خلاف بغاوت ہوئی تھی ہما شہر میں, جو ایک بہت والیٹائل شہر رہا ہے شام میں. تو ان کو آرڈر ملے تھے کہ آپ نے جا کے سویلینز پر بمباری کرنی ہے, اور اس نے انکار کر دیا. اسے بہت برے طریقے سے کچلا تھا انہوں نے, وہ بھی ایک بہت بری طرح سے کچلا تھا, قتل عام ہوا تھا وہاں پہ. 44 سال سے اس نے سورج نہیں دیکھا. تو یہ ابھی رہا ہوئے ہیں, تو یہ ان کی جی. اور بھی بہت مناظر سامنے آ رہے ہیں سیدنا پریزن سے. ایک آئرن کا ایک پریس ملا ہے, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کو پھانسی دے کے
ان کو قتل کیا جاتا تھا تو ان کی لاشوں کو اس میں کچلا جاتا تھا اور پھر ان کی باقیات کو تھیلوں میں باندھ کے یہ لوگ روڈ پہ پھینک دیتے تھے. اس قسم کا جبر ایک سسٹم تھا. اٹ واز اے مرڈر فیکٹری. اٹ واز انسانی ذبح خانہ اسے کہتے ہیں. اس کے دو حصے تھے. ایک تھی وائٹ پریزن جو زمین کے سے اوپر تھی اور ایک تھی ریڈ پریزن, سیکرٹ پریزن جو 3 منزلیں نیچے تھی. ابھی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ جو دروازے ہیں الیکٹرانک لاکس ہیں وہ بند کر کے وہاں سے لوگ بھاگ گئے ہیں جو سیرین جیلرز تھے, اور یہ دیواروں اور یہ فلور کو توڑ کے وہاں تک اپنے آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ ٹائم از رننگ آؤٹ کیونکہ وہاں پر اب آکسیجن بھی نہیں پہنچ رہا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی اس جیل میں کام کرتا تھا تو وہ واپس آ جائے, ہم آپ کو معاف کر دیں گے اگر آپ ہمیں صرف بتا دیں کہ ان کو ایکسیس کیسے کی جائے. امریکن میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا ہے کریمیشن سائٹس بھی. اب وہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اس میں ایگزیجریشن بھی ہو. ایک سالٹ روم بھی تھا. ہاں سالٹ روم بھی تھا. وہ عام طور پہ لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے. لیکن جو زندہ قیدی ہیں بہت ہی جن سے نفرت تھی رجیم کو, ان کو بھی اس میں پھینکا جاتا تھا تو ان کی ٹانگیں اور پیر جو ہیں وہ گل جاتے تھے اور وہیں وہ پھر مر جاتے تھے. جی اچھا, اب ہم تھوڑی سی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ریجن میں کون کیا کر رہا ہے. تو پہلے تو مجھے ذکر کرنا ہوگا اسرائیل کا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقفہ لینا ہے, وقفہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا, اس کو کیا فائدہ ہوا ہے اور کس ملک کو کتنا نقصان ہوا. ویلکم بیک. اب جیسے ہی HTS دمشق میں داخل ہوئے, اسرائیل شام میں داخل ہو گیا. اسرائیل نے اس وقت کئی کلومیٹر ایڈوانس کر دیا ہے سیریا کے شام کے اندر. ان کا کہنا ہے کہ جی پہلے تو ہمارا بفر زون تھا جو ہمارا معاہدہ تھا بشار الاسد کے ساتھ, اب وہ چلے گئے ہیں تو اب کوئی معاہدہ نہیں ہے. اب بفر زون کا بفر زون بن رہا ہے اور پھر بفر زون کے بفر زون کا بفر زون بن رہا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اٹ از آل سیلف ڈیفense اکارڈنگ ٹو دی ویسٹ. جی نہیں, ایک تو کہ کنیترا کے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے, وہاں پر باڑیں لگائی جا رہی ہیں, ایک نیا بارڈر بنایا جا رہا ہے. اور موسٹ کروشلی ماؤنٹ ہرنون جو سب سے اونچی پہاڑی ہے شام میں, وہاں پر اسرائیل نے اپنا قبضہ کر دیا. اچھا اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہاں پر اگر آپ آرٹلری اسرائیل لگاتی ہے تو دمشق صرف 30 کلومیٹر دور ہے. دمشق ان کے نشانوں میں ہے. دس از دا اونلی نیچرل کیا کہتے ہیں ڈیفنس اسرائیل اور شام کے بیچ میں. اچھا, اور پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 200 ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں اسرائیل کی طرف سے اکراس سیریا, کیونکہ ایئر ڈیفنسز ختم ہو گئے ہیں, تباہ کیے گئے ہیں, ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. ملٹری ڈیپوز, ملٹری ریسرچ, انٹیلیجنس بلڈنگز, جتنا بھی اسلحہ پچھلی حکومت یا رجیم کا تھا اس سب کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور کلیئرلی مقصد اس کا یہ ہے کہ جو بھی شام کو ٹیک اوور کرے اس کے پاس کوئی اسٹریٹجک کیپیبلٹی نہ ہو کہ وہ کبھی سوچ بھی سکے کہ وہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے نیتن یاہو نے ہی ایک تقریر دی تھی اگین آکیوپائڈ گولانز کے آگے, جو نئی جو آکیوپائڈ گولان ہے وہاں سے. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سب ہماری وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے ایران اور حزب اللہ ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کی فتح ممکن ہوئی. کس کو اسرائیل واقعی اس میں جیت گیا ہے یا ابھی ان کو بھی کسی چیز کا خطرہ ہے؟ ابھی ہم جوائن کر رہے ہیں ترکی سے طلحہ احمد صاحب. طلحہ, آپ بھی مجھے پتہ ہے کہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس خطے میں اور بالخصوص اس وقت شام میں. آپ کو اس وقت اسرائیل کی پوزیشن کیا لگ رہی ہے؟ کیا از دس اے کمپلیٹ وکٹری فار دیم یا ابھی بھی ان کو کسی چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ اچھا, اسرائیل نے اکثر لوگوں نے فالو نہیں کیا. اسرائیل نے 2-3 ماہ پہلے تک بھی انہوں نے کافی حد تک گولان کراس کیا تھا, اور آئی ڈی ایف کے سولجرز جو جنہیں عادت ہے, حالانکہ انہیں آئی ڈی ایف کی طرف سے ڈائریکٹیوز بھی ہے کہ آپ ویڈیوز پوسٹ نہ کریں, خاص طور پہ غزہ سے. انہوں نے ویڈیوز بھی پوسٹ کی تھی کہ وہ گولان کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ جو سیرین ٹیریٹری تھی اس میں انٹر ہوئے تھے. تو اسرائیل کافی عرصے سے اس طرح کی انکرجنز کر رہا تھا. ابھی جیسا کہ انسٹیبلٹی آئی ہے سیریا میں, تو انہوں نے ٹرائی کیا کہ ہم, کیونکہ یہ صرف سیریا سے متعلق نہیں ہے, یہ جن جگہوں سے جا رہے ہیں اس سے وہ لبنان کے لیے بھی اپنا فرنٹ کھولنے کے لیے اس کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ
جن جن ہائی پیکس پہ جا رہے ہیں ادھر سے نہ صرف ڈمیسکس قریب ہے, اس سے ایون جو بیروت ہے وہ 50 سے 60 کلومیٹر ہے. تو وہ دونوں سائڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کیس اگر لبنان میں سیز فائر نہیں آگے بڑھتا تو اس صورت میں اسرائیل سیریا کے تھرو بھی لبنان پہ اٹیک کر سکتا اور ایک ملٹی فرنٹ جنگ لبنان پہ وہ لگا سکتا ہے. جی اچھا, اب ایک جو اور بہت لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بشار الاسد کی فوج ویسے تو تقریباً یوز لیس تھی, لیکن ایک فائدہ جو سیریا کا تھا حزب اللہ کو اور شاید ایک لحاظ سے حماس یا فلسطینیوں کو بھی, کہ وہ ڈائریکٹ لینڈ روٹ تھا. اب وہ یہ ایران سے لے کے عراق کو گزر کے ٹو لیبنان, اب وہ کٹ گیا ہے. تو حزب اللہ اس وقت آپ کی نظر میں کتنی کمزور ہوئی ہے اس ڈیولپمنٹ سے؟ اچھا, ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی روٹ شام کا حماس کی طرف جاتا تھا. حماس کے لیے موسٹلی جو آرمز آتے تھے وہ بلیک مارکیٹ سے آتے ہیں. اسی طرح حزب اللہ کے بھی کافی آرمز بلیک مارکیٹ سے وہ پرچیز کرتے ہیں, لیکن مین یہ لینڈ روٹ تھا جو اب ممکنہ طور پہ کٹ سکتا ہے. بیسیکلی حزب اللہ کی حماس کی طرح بہت سی زیادہ جو اسپیشلی اسمال آرمز وغیرہ تھے وہ حزب اللہ کی لوکل پروڈکشن تھی, لیکن جو حزب اللہ کی میزائل پروڈکشن تھی وہ اسپیشلی سیریا سے ہو کے ایران سیریا کے تھرو ڈیلیور کرتا تھا. ابھی تک تو حزب اللہ کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم پہ سسٹین کر سکے کانفلکٹ, لیکن ان دا لانگر ٹرم حزب اللہ کو کافی ایشوز فیس کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ ایک پوری سپلائی چین ان کی ڈسٹرب ہوئی ہے اور آلریڈی ان کے کمیونیکیشن سسٹم اور ان کے سپلائی چین میں جو پیجرز کام ہے اٹیک سب کو معلوم ہے, اس کی وجہ سے ان کی اوور آل سپلائی چین ویسے بھی ڈسٹرب ہوئی تھی بیکاز آف اسرائیلی انفلٹریشن. تو اب حزب اللہ کو بہت محتاط رہ کے چلنا پڑے گا, کیونکہ اب ان کے پاس وہ سپلائی نہیں ہے جو وہ ایک بڑی جنگ جس کی وجہ سے وہ لڑ سکیں. اچھا طلحہ, اسرائیل سے ذرا ہٹ کے اگر ہم تھوڑا اوپر کی طرف جائیں, ٹرکش بارڈر جو ہے وہاں پہ ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے 10-12 برسوں میں کہ ٹرکی کی جو سپورٹ رہی وہ وہاں کے باغیوں کے ساتھ رہی, وہ اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے وہ اساد رجیم سے ان کا جھگڑا رہا. تو اب یہ جو پوری تبدیلی آئی ہے اس کو وہاں پہ کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ اچھا, ٹرکی کے دو پرسپیکٹو تھے. ایک ان کا سیکورٹی کا پرسپیکٹو جو زیادہ تر پی کے یا ایس ڈی ایف سے تعلق رکھتا تھا, جس کو امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی ہے, جو ٹرکی میں بغاوت کرتے ہیں اور ٹرکی میں دہشت گرد کارروائیوں میں. دوسرا پرسپیکٹو اب ان کا ایک سوشل اور پولیٹیکل پرسپیکٹو بن گیا تھا جو مہاجرین کے متعلق تھا. شام سے تقریباً 5 ملین کے قریب مہاجرین ابھی ٹرکی میں رہ رہے تھے, اور یہ ان کا انٹرنلی ایک پولیٹیکل رفٹ بھی اس کی وجہ سے بن رہی تھی, اور کوئی بھی اس کا سیرین کانفلکٹ کا کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی ٹرکی نے بفر زون بنانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہے. ٹرکی کا ابھی صرف کیونکہ اب ٹرکی ایز اے مین بیکر ایمرج ہوا ہے جو اب نئی ڈومیسٹکس کی گورنمنٹ آئے گی, تو ٹرکی نے ایک تو صرف اپنے سیکورٹی ایسپیکٹ کو دیکھنا ہے, دوسرا اب انہوں نے یہ نئی جو ڈومیسٹکس کی گورنمنٹ ہے اس کی سٹیبلٹی, اس کی سسٹینیبلٹی کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ اگر اس طرح کا یہ سول وار میں پھر تبدیل ہوتا ہے یا کوئی اور انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو ٹرکی میں پھر واپس ریفیوجیز آئیں گے جو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اسی طرح جتنی بھی ری ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے 10 سے 12 سال میں شام کا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, تو اب ٹرکی ان سینس آف ری بلڈنگ آف سیریا اس کا بڑا رول ہوگا آگے فیوچر میں, اور اس کے لیے اکانومی بھی انوالو ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرکی دیکھ رہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی سیریا کے متعلق کیا پالیسی ہوگی, کیونکہ ابھی بھی سیریا میں جو ایس ڈی ایف ہے اس کو یو ایس بیک کر رہا ہے اور یو ایس کی بیسز بھی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ٹرمپ نے خود سب کے سامنے کہا تھا کہ ہم تو تیل کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم تو تیل لیں گے. تو ابھی بھی جو زیادہ تر آئل فیلڈز ہیں وہ ان ایریاز میں ہیں جن کو ایس ڈی ایف کنٹرول کر رہے ہیں. تو ابھی یو ایس کی کسی بھی ایون دو کہ ٹرمپ نے پرومسز کی ہیں کہ وہ ڈس انگیجمنٹ کرے گا ریجن سے, اور اس کی ریسنٹ ٹویٹ بھی آئی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جو بھی سیریا میں ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک آپ کچھ کمٹمنٹ نہیں ہے یو ایس کی کہ وہ آگے ریجن میں اپنا رول کیسے دیکھنا چاہ رہا ہے, اسپیشلی جب
ایران اور رشیا کافی حد تک ڈس انگیج ہو گئے ہیں. اچھا طلب یہ جو یو ایس کی جو بات کی آپ نے, میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو ایس ڈی ایف اور کرڈز کے بارے میں آپ کریں. اچھا یہ یہاں پر ایک پوٹینشیل فلیش پوائنٹ تھا کیونکہ کردوں کو سپورٹ ہے یو ایس کی اور وہ ترکی کے جانی دشمن ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی منبیج میں جو ترک اتحادی ہیں سیرین نیشنل آرمی اور جو کرد ہیں ان کے بیچ میں جھڑپیں چل رہی ہیں, تو ایک پوٹینشیل ڈینجر نہیں ہے کہ یہ تھوڑا ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, کوئی نئی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے؟ اچھا ابھی وہ پوٹینشیل جو کانفلکٹ ہے وہ ٹرکی سے بڑھ گیا ہے. آج ہی تقریباً کوئی 2 گھنٹہ پہلے کافی چیک پوسٹ پہ جو عرب ٹرائبز ہیں جو ایس ٹی ایف کے ایریے کے انڈر ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے 10 سے 12 سویلین شاٹ ڈاؤن کر دی ہیں اور انہیں شوٹنگ کی ہے سر عام سب کے سامنے. اب بیسیکلی جو نئی ڈمیسکس کی گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک یونیفائڈ سیریا لے, لیکن اسرائیل اسپیشلی ابھی بھی پش کر رہا ہے کہ ہم سیریا کو توڑ کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں, اور اس میں ایک میجر پورشن کردستان کا بھی ہے جو یہ ایس ڈی ایف کنٹرول کر رہا ہے. اور اسپیشلی اس میں جب آئل کے ریزروز ہیں تو اس کے لیے سسٹینیبلٹی کا بھی ایشو نہیں ہے. تو ٹرکی کے لیے جیسا میں نے کہا کہ اب صرف بفر زون سے بات بڑھ گئی ہے, اب سیریا ایز اے اسٹیٹ کی طرف وہ اس کی سسٹینیبلٹی اور اس کے ریجنل ریکگنیشن اور ریجنل فٹ پرنٹ پر بات چلی گئی ہے. تو ابھی تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کانفلکٹ لمیٹڈ تھا, اور ہم نے دیکھا کہ انیشلی جب ریبلز نے پش کیا ہے حلب کی طرف تو تب تک ایس این اے جو ٹرکش بیکڈ ہے انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی تھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹنگلی ایس ڈی ایف جو یو ایس بیکڈ ہے اور اسد جو رشیا اور ایران بیکڈ ہے, یہ ایس ڈی ایف ایز اے ریزرو فورس فار اسد فورسز یہ انہوں نے اپنا کام سر انجام دیا ہے. اور ایسٹرن سائڈ پہ اسد فورسز نے اپنی جتنی ملٹری بیسز تھیں وہ ایس ڈی ایف کو دے دی تھی, اور انیشلی جو فائٹ کی ہے وہ ایس ڈی ایف نے فائٹ کی ہے. تو یہ جو سنرجی تھی ود ان دا اسد فورسز اور ایس ڈی ایف یہ ہمیں فیوچر میں بھی دکھے گی, اور یہ اب ترکی کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سیریا کو یونیفائڈ رکھتا ہے اور اس کی نئی جو گورنمنٹ ہے اس کو سٹیبل کرنے میں کتنا حد تک انگیج کر سکتا ہے یو ایس کے ساتھ, رشیا کے ساتھ اور باقی پلیئرز کے ساتھ. دیکھیں جو بیرونی پلیئرز ہیں ان کے سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں سیریا میں. بڑا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو اتنے سارے جو گروپس ہم نے جن کی آپ نے ذکر کیا, دے ور آل یونائٹڈ اگینسٹ بشار الاسد, وہ اب سین سے آؤٹ ہو چکے ہیں, اور ہمیں تاریخ کا تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو گروپس ہیں ان کی آپس میں ٹینشنیں شروع ہوں گی, کچھ کا آپ نے بھی حوالہ دیا بھی ہے. تو ایک جو میجر کنسرن ہے جس طرح ابھی آپ نے کہا اسرائیل کا اپنا انٹرسٹ ہے, ٹرکی کا اپنا ہے, ایران کا اپنا ہے, تو یہ کتنا بھی پلازیبل ہے کہ شام بحیثیت ایک ملک اس کے جو ٹیریٹری ہے یہ اس طرح رہے گا یا یہ بکھر سکتا ہے؟ اچھا ابھی جہاں تک شام کی اپوزیشن کی بات ہے تو اس میں بیسیکلی 3 بڑے گروہ ہیں. ایک جو حیات التحریر شام ہے جو سیرین اپوزیشن مین ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ جو آفینس لانچ کیا تھا اس ریبلز گروپ میں ان کو لیڈ تو ایس ٹی ایس کر رہی تھی, لیکن اس میں 12 اور تنظیمیں جس میں بالخصوص احرار الشام اور بڑی تنظیمیں شامل تھیں, اور حیات التحریر الشام کے تقریباً صرف 40 سے 50% فائٹر تھے, باقی سارے فائٹر باقی تنظیموں سے تھے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 2-3 سال میں اسپیشلی جو ادلب میں اور حلب کے کچھ حصوں میں گورننس جو کی ہے, گورننس کا ماڈل دکھا ہے, اوور آل ہمیں سارے گروپس میں سنکرنائزیشن دکھی ہے, کوارڈینیشن دکھی ہے, یونائٹڈ کمانڈ دکھی ہے, اور ایک نان اسٹیٹ ایکٹر سے ایک اسٹیٹ ایکٹر کی طرف جاتا ہوا ایک اوور آل فریم ورک دکھا ہے جو امپلیمنٹ ہوتا جا رہا ہے. اور ابھی تک جو ہمیں اپوزیشن کی سٹیٹمنٹس دکھی ہیں ابھی تک وہ یہی ہے کہ وہ یونیفائڈ سیریا چاہتے ہیں, وہ اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ میجورٹی آف جو ایریا ریبلز نے فتح کیا ہے اس میں انہوں نے کسی بھی قسم کی جنگ نہیں کی, انہوں نے لوکل ٹرائبز کو انگیج کیا ہے, لوکل کمیونٹیز کو انگیج کیا ہے, اسپیشلی الویز کو انگیج کیا ہے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. لیکن ایٹ لارج جو سیرین پاپولیشن ہے دیٹ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور پھر میں خالی یہ بھی پوچھتے ہیں ایران کتنے پانی میں ہے. ویلکم بیک. شام کا کیا ہونے والا ہے اس یہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے.
ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار طلحہ احمد صاحب. طلحہ احمد اس پورے جو پچھلے ایک ہفتے میں ہوا ہے بظاہر سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ایرانی انویسٹمنٹ کو ہوا ہے, اسٹریٹجک انویسٹمنٹ, پولیٹیکل انویسٹمنٹ, اور جو ایک سو کالڈ ہلال بنا تھا جس میں کہ ایران سے لے کے لبنان تک کا جو ہے وہ ہلال بنا تھا, پھر ادھر حوثی بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ایران سے اکیلے نمٹنا, جو ان سے نمٹنا چاہ رہے ہیں ہمیشہ سے, ان کے لیے اب زیادہ آسان ہوگا؟ آپ ایران کو فی الحال آئسولیٹڈ دیکھ رہے ہیں, اور ایران خود کیا سوچ رہا ہے؟ اچھا, ایران نے شام کی جہاں تک بات ہے, شام میں ہیویلی انویسٹ کیا ہے, لیکن جو بشار الاسد کی فیملی ہے اور حزب اللہ کے تعلقات ہیں یہ کافی پہلے سے تھے, اور حافظ الاسد پہلے بھی جو فلسطینی تنظیمیں تھیں ان کی بیکنگ کرتا آ رہا ہے. لیکن سول وار کی وجہ سے ایران نے کوشش کی ہے, اسپیشلی جو عراق کی انویژن کے بعد ایران کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ یہ صرف اپنے پولیٹیکل فٹ پرنٹ نہیں, یہ اپنے ملٹری فٹ پرنٹ اور ملٹری انفلوئنس کو بھی ایکسپینڈ کرے. اور اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ شام میں جو سراقب حلب کے پاس ایرانین بیسز تھیں پراپرلی, جو ایرانی پوسٹیں تھیں جس پہ ایرانی ملٹری ڈپلائڈ تھی, اور یہ پوسٹیں ایران کے لیے اسپیشلی اسرائیل کے تناظر میں ایک بڑا فائدہ مند ہتھیار تھا جو یہ فیوچر میں یوز کر سکتا تھا. اسی طرح اس فٹ پرنٹ کو یہ اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے بھی استعمال کرتا تھا. جو یہ پورا اسپیشلی ایکسس بنایا تھا, اس سے یہ گلف کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ ایک بیٹر نیگوشیشن پوزیشن میں تھا. اسپیشلی جو ابھی یو ایس کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد ابھی ایران کی جو ریفارمسٹ ایک گورنمنٹ آئی ہے وہ انگیج کرنا چاہتے تھے واپس یو ایس کے ساتھ, لیکن ابھی اسپیشلی جو حزب اللہ کی کو جو جنگ کا سامنا ہوا ہے اور اسد کو جو نقصانات ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ایران اب نیگوشیشن ٹیبل پہ کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے اس کا پورا ریجنل پروجیکٹ ہے وہ رول بیک ہو, اور اس کا فال آؤٹ عراق میں بھی آئے گا. نیکسٹ از عراق, پھر ایران. رضا پہلوی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس نے دوبارہ کہا کہ سر میں ریڈی ہوں, آپ کا بھائی تیار ہے, تم بولو, اصل جنگ تو ایران میں ہوگی. بہت شکریہ طلحہ فار دیٹ. ایک اور اس کا ظاہر ہے بڑا آبویس فال, حماس کی بات کر رہا تھا, ظاہر میں یہ مطلب نہیں تھا کہ وہاں سے فوج جاتی ہے, لیکن ایک دوسرا فرنٹ تھا وہ اب کلوز ہو گیا ہے بظاہر. تو فلسطین از آن اٹس اون, پہلے بھی آن اٹس اون ہی تھا لیکن اب تو مکمل طور پر. اور ابھی ریسنٹلی سعودی عرب اور باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کا ایران کے بارے میں رویہ تھوڑا سا بدلا ہوا تھا, ایک ریکنسیلیشن لگ گئی. اب نئی سچویشن میں جب کہ ایران آئسولیٹڈ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے ان کی بھی آنکھیں بدلیں گی. آپ نے حوثیوں کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے؟ آپ نے حوثیوں کی اسٹیٹمنٹ, یہ بڑی مزیدار ہے. وہ اب اس لائن پر آ گئے ہیں, انہوں نے کہنا کہ جی یہ جو بشار الاسد تھا اس کو ہم نے بار بار کہا تھا کہ آپ یار گولان فرنٹ کھولیں, اور اس نے بار بار انکار کیا ہے, تو اس کے جانے سے ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں. مطلب تھوڑے دبے الفاظ میں یہ بات کی ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایران بھی تھوڑا سا ریچ آؤٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں ہمیں اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنا چاہیے, HTS. اور سب سے جو ٹیلنگ بات ہے, آپ ہی ذکر کر رہے تھے نا کہ وہاں ایرانین جو مہر ایجنسی ہے جو سیمی آفیشل ہے, 1-2 دن پہلے کہہ رہے تھے یہ تکفیری دہشت گرد, اب وہ بات کر رہے ہیں لیجیٹیمیٹ سیرین اپوزیشن کی. تو ریچ آؤٹ سب کریں گے, اگر پریگمیٹک اپروچ کی ان لوگوں نے, HTS اور TS اور ان سب نے, تو بیٹھ کے سب کے ساتھ کام ہوگا. رشین نیول بیس بھی ہے وہاں سے, واگنار کی سپلائی, 2 بیسز ہیں. ہاں, ان کا بڑا کوشچن مارک ہے کیا ہوگا. یار ہم نے پوری دنیا کی بات کی, اپنے ملک کی تو بات نہیں کی, پاکستان کا کیا اسٹیک ہے اس میں؟ وہ پھر ہم کل ہی ہمارے یہاں میرا خیال ہے ابھی تک جو میں دیکھ پایا ہوں وہ یہ کہ جو ہمارے زائرین پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں, دمشق جاتے ہیں, 1000 سے زائد زائرین پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تعلقات کی بات ہے تو ہم واحد نیوکلیئر پاور ہے مسلم دنیا کا, ہمیں آپ ہلکا نہ لیں اتنا. یار میں ہلکا نہیں لے رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تک کوئی اتنی ہی فال آؤٹ میرا خیال ہے ہماری یہ ہو سکتی ہے پوٹینشلی کہ اگر فاطمیون والے بھر کے واپس آتے ہیں, فاطمیون اور زینبیون, فاطمیون میرا خیال ہے نہیں, فاطمیون افغان ملیشیا ہے, زینبیون پاکستانی ملیشیا ہے. بہرحال کل بات کر یہاں تک ہی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک اور جو پلیئر ہے جس کو ہم نہیں بھولنا چاہیے وہ ہے قطر.
جی. اور قطر اس میں میرا خیال ہے ایک طرح سے سائلنٹ ونر ہے, اور وہ اس لیے کہ قطر نے ہمیشہ مخالفت کی تھی جب یہ عرب لیگ بشار الاسد کو واپس شامل کرنا چاہ رہے تھے, تو موروکو اور قطر نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور قطر نے تمام ریبل گروپس کی سپورٹ کی ہے. اچھا, قطر کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک پروپوزڈ گیس پائپ لائن ہے LPG کی, جو قطر سے جائے گی ترکی اور پھر ترکی سے جائے گی یورپ, اس کا کہیں نہ کہیں نقشہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اب اگر یہ چیز چلی, یہ نقشہ یہ آ گیا نقشہ, یہ آپ کا نقشہ, تو اگر چلا, اگر ہو سکا تو قطر کے لیے تو یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز, بس آخر میں ہارڈ پاور, سافٹ پاور, اکنامک گھوم پاور کر کے آخر میں تیل اور گیس کا کھیل. روس سے یورپ کی وہ تقریباً. جی, تو یہاں پر روس کا ایک اور پتہ کٹتا ہے. اب اچھا, فلسطینیوں کو کتنا دھچکا پہنچا, اس لیے کہ نظریاتی طور پہ اسد کے بارے میں آپ کچھ بھی کہیں, لیکن فلسطینیوں کا ساتھ دینے والے جو آخری ممالک ہیں کھلم کھلا, جی, اوپینین از ڈیوائیڈڈ. جو میں نے جو دیکھی ہیں تو بہت فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم وہ دن بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں جب جس طرح یہاں سے جو قیدی رہا ہوئے ہیں تو اسرائیلی فوج کہ جو ہمارے جو قیدی ہیں اسرائیل میں وہ بھی رہا ہوں. حماس کا بھی اسٹیٹمنٹ تو آ گئی ہے, بٹ آبویسلی ایک وائٹل لنک ان کا یہاں پر کٹ آف ہوا ہے. مجھے یاد آتا ہے جب صدام حسین, غدافی اور ان سب کو گرایا گیا تھا تو پہلے تو ایک خوشی کی لہر تھی, لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب پرسٹائن تھے. تو ابھی ججمنٹ از ریزروڈ, ہم اس پہ دیکھیں گے, بات کریں گے آئندہ بھی. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, خدا حافظ, شب بخیر.